بھارت کو جنگ میں تو شکست ہوئی ہے جناب، میز کے اوپر بھی شکست ہوئی ہے، ایسی شکست ہوئی ہے کہ ابھی آپ کا دل جو ہے وہ گارڈن ہو جائے گا۔ بھارت جناب پاکستان کا پانی روکنے کی بات کر رہا تھا تو اتنا پانی آ گیا ہے، بھارت جو ہے وہ شرم سے پانی ہو گیا ہے، وہاں پہ ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں پانی کی وجہ سے۔ بھارتی ہی جو ہے جہازوں کے اوپر بیٹھنے سے ڈرنا شروع ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل آپس میں ٹویٹر کے اوپر جو ہے ایکس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ کہانی جو ہے وہ یہاں تک آ چکی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب انہوں نے بڑی ایک لوز ٹاک کی ہے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جناب۔ ایک تو بھارت کو جنگ میں تو شکست ہوئی ہے جناب، میز کے اوپر بھی شکست ہوئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، میز کے اوپر کس طرح شکست ہوئی ہے، اور ایسی شکست ہوئی ہے کہ ابھی آپ کا دل جو ہے وہ گارڈن ہو جائے گا جب یہ ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت جناب پاکستان کا پانی روکنے کی بات کر رہا تھا تو اتنا پانی آ گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ شرم سے پانی ہو گیا ہے، وہاں پہ ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں پانی کی وجہ سے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور جناب بھارتی ہی جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، جہازوں کے اوپر بیٹھنے سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل خبر سامنے آئی ہے، انٹرنیشنل رپورٹ سامنے آئی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بھارتیوں نے کہہ دیا اسی جہاز سے چڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں یہ وہ بیسیکلی 6 جہاز گرے تھے اس کی وجہ سے یہ کیا وجہ ہے، لیکن جہازوں پہ چڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، یہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جناب انٹرنل لڑائی سب کے سامنے ہے۔ آج پھر جو ہے وہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج بھی کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل آپس میں ٹویٹر کے اوپر جو ہے ایکس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ کہانی جو ہے وہ یہاں تک آ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب انہوں نے بڑی ایک لوز ٹاک کی ہے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے ایک جملے کہے ہیں۔ کل انہوں نے جو ہے وہ یہ گفتگو کی ہے جو کہ میرے لیے بڑی شاکنگ تھی، میں ذرا اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جناب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کشیدگی کے دوران اور بعد میں زبردست کردار پر قرارداد کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے۔ آج ہی کے دن جو ہے یہ سامنے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ہے ایک نئی تصویر آج شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے بیسکلی فیلڈ مارشل کا رینک بھی جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ لیٹسٹ پکچر جو ہے وہ آج ریلیز کی گئی ہے۔ اور آئندہ میڈیا کے اندر یا کہیں پہ بھی جب کوئی تصویر استعمال ہوگی تو عاصم منیر صاحب کی یہ تصویر جو ہے وہ استعمال ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک نئی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے جناب۔ کنٹروورسی اس طرح شروع ہوئی ہے، کنٹروورسی تو نہیں کہہ سکتے اس کو، خر دماغی کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جناب آج جو ہے وہ پرائم منسٹر گئے اور جا کے انہوں نے اپوزیشن کے بینچز کے اوپر اور دیگر پارلیمنٹیرین سے جا کے انہوں نے مصافحہ کیا۔ اب جن لوگوں سے انہوں نے مصافحہ کیا اس میں بیرسٹر گوہر بھی شامل تھے اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب بھی شامل تھے۔ اب وہ ہاتھ ملانے والی تصویریں ہیں، وہ جیسی سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں تو جناب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ سیخ پا ہو گئے ہیں کہ یہ کیا کر دیا ہے، یہ تو فارم 47 والا وزیر اعظم ہے، اس سے آپ نے کس طرح ہاتھ ملا دیا۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ زرتاج گل صاحبہ بھی جو ہیں وہ ایک کیک کٹنگ سرمنی کے اندر گئی تھی اسپیکر کے چیمبر میں، تو اس کے بعد ان کے اوپر بھی بڑی تنقید شروع ہو گئی تھی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو بیسکلی برین واشنگ پچھلے 10-15 سال میں ایسی کر دی کہ وہ برداشت نہیں کرتے۔ کہا جی بھاجی تسی نہ کھانا کھا سکتے ہو، نہ آپس میں ہاتھ ملا سکتے ہو۔ آپ کو یاد ہے نا خان صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ تم دیکھنا تمہارے ساتھ لوگ شادیاں نہیں کریں گے، تمہارے گھروں میں شادیاں نہیں ہوں گی۔ تو وہ والی جب ذہنیت آ گئی ہے تو اس لیے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ان دونوں رہنماؤں کے اوپر کہ جی آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کیوں ملایا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا، مزہ آنے لگا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے جو جنگ ہارا پاکستان سے جنگ کے میدان میں، اب میز کے اوپر بھی ہارا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جناب یہ ہے کہ ایس سی او کا جو ہے وہ اجلاس ہو رہا تھا، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں جو مختلف وزرائے دفاع ہیں انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کی تھی۔ تو اس میں یہاں سے خواجہ آصف صاحب بھی جو ہے وہ گئے ہوئے تھے، اور بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ اگر آپ تصویر غور سے دیکھیں اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف بھارت اور پاکستان کے جو وزرائے دفاع ہیں انہوں نے اپنے ٹریڈیشنل، یعنی کہ انہوں نے جو وزیر دفاع انڈیا کے ہیں انہوں نے وہ تنگ پجامہ پہنا ہوا ہے، اور پاکستانی جو وزیر خارجہ ہیں خواجہ آصف انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے۔ تو اپنے دونوں نے ٹریڈیشنل کپڑے جو ہیں وہ اس میٹنگ کے اندر پہنے ہوئے تھے۔ بہرحال دا پوائنٹ از، اصل جو کہانی ہے وہ کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ جناب جو مشترکہ اعلامیہ ہوتا ہے ہر کانفرنس کے بعد، ہر سمٹ کے بعد، جب وہ جاری ہونا تھا تو جناب انڈیا نے کہا کہ پاجی پہلگام کا بیچ میں ذکر کریں، پہلگام جو ہے وہ آپ نے ضرور بیچ میں ڈالنا ہے، پہلگام کا ذکر کریں کہ پہلگام میں یہ ہوا تو پہلگام میں وہ ہوا۔ پاکستان نے کہا نہیں جناب اس طرح نہیں ہوگا، آپ اس کے اندر جو ہے بلوچستان کا ذکر کریں، اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کا ذکر کریں۔
تو معاملہ جو ہے وہ پھنس گیا. اب انڈیا نے کہا کہ نہیں جناب ہر صورت جو ہے ہم پہلگام تو ہم ڈلوائیں گے, اور پہلگام کے ذریعے بیسکلی وہ پاکستان کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن ہوا کیا کہ پاکستان کو سپورٹ کیا وہاں پہ چائنا نے. یہ ایونٹ ہی چائنا کے اندر ہو رہا تھا, سمٹ ہی چائنا کے اندر ہو رہا تھا, چائنا اس کی میزبانی کر رہا تھا. تو انڈیا نے کہا کہ اچھا جی لو جی پھر سائن نہیں کرتے, ہم اس کے اوپر جو ہے سگنیچر نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں کرتے تو نہ کرو. لیکن انڈیا کی بات جو ہے وہ نہیں مانی گئی. انڈیا جو ہے وہ پہلگام کے حوالے سے یہ ساری چیزوں کو ڈلوانا چاہ رہا تھا, لیکن وہ نہیں ہوا. ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, اکیلا رہ گیا بھارت. بالکل اس معاملے میں جو اکیلا رہ گیا. ابھی تو ان کو یہ نہیں پتا. ایک اور خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگلے مہینے جو ہے وہ بھارت کو ایک اور جو ہے وہ بہت بڑا ڈوز ملنے والا ہے. اور وہ ڈوز اس طرح ہے کہ پاکستان کو جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں سفیر عاصم افتخار احمد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ان کی جو ہے وہ گوتریس سے ان سے ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے تصدیق کی ہے کہ سلامتی کونسل کی صدارت جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں جو ہے وہ پاکستان کو ملنے لگی ہے. اب جب یہ ہوگا تو انڈیا کے اندر تو پٹ سے آپ اسٹارٹ ہو جانا کہ بھائی ایک ہی ہو گیا. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا اس وقت انڈیا کی فورن پالیسی کے حوالے سے ہر جگہ سے ان کو شرمندگی کا سامنا ہے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس سے بھی دوریاں ہو گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ پروگرام ہو رہے ہیں, گودی میڈیا جو ہے پوری طرح لگا ہوا ہے. ارنب گوسوامی جو ہے نا اس کا بس نہیں چلتا, ٹکرے مارے جا کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو. یہ صورتحال ہو گئی ہے. اور دوسری طرف مطلب چائنا کے ساتھ ویسی لفٹ نہیں ہے, نہ یو کے لفٹ کرا. اچھا بائی دا وے یو کے ساتھ بھی ایک ایشو ہو گیا ہے. یو کے ساتھ ایشو یہ ہوا ہے کہ ان کی جو ہے وہ جوائنٹ ایکسرسائز ہو رہی تھی, تو ان کا ایک لڑاکا طیارہ جو ہے اسے ایمرجنسی کے اندر انڈیا لینڈ کرنا پڑ گیا. خراب ہو گیا تھا وہ, تو اس کو لینڈ کرنا پڑ گیا. انڈیا کے اندر ایک نیا رولا شروع ہو گیا کہ جناب آپ کا جو جہاز لینڈ کیا ہے نا ایسے پیسے کٹو, یہ آپ نے جہاز ہمارے یہاں پہ پارک کیا ہوا ہے, اس کے پیسے نکالیں. تو انگلینڈ کے ساتھ بھی جو ہے کہ نیا رولا سٹارٹ ہونے لگا. تو ہر جگہ پہ لڑائیاں ڈالی ہوئی ہیں, ہر جگہ پہ مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ الگ ہے, پاکستان کے ساتھ الگ ہے, ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں. تو شرمندگی ہی شرمندگی جو ہے وہ ان کا مقدر بنی ہوئی ہے. ان کی مرضی کا جناب اعلامیہ نہیں جاری ہو سکا, اور یہاں پہ بھی جو ہے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اچھا جی, اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے مشیروں کا بھی جو ہے وہ یہاں پہ اجلاس ہوا, اور اجت دوول جو ہے وہ بھارت کی طرف سے آئے ہوئے تھے, اور پاکستان کی طرف سے قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو کہ DGI بھی ہیں, وہ جو ہے اس انہوں نے اجلاس کے اندر جو ہے وہ شرکت کی ہے. پہلے اجت دوول نے جو ہے وہ اپنی تقریر کی, اس نے آپریشن سندور کا ذکر کیا, پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے جو ہے وہ الزامات اس نے لگائے, کافی زیادہ الزامات لگائے. لیکن اس کے بعد جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں عاصم ملک صاحب, جب انہوں نے جو ہے وہ اس کا جواب دینا شروع کیا تو بڑا ٹھوک کے جواب جو ہے وہاں سے پتہ لگا کہ جناب بڑا ٹھوک کے جو ہے وہ اجت دوول کو جو ہے وہ وہاں پہ بھی جواب دیا گیا. تو پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ بڑی زبردست ہوئی ہے, اور ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر آپ پچھلے 4-5 مہینے کے اندر اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ بڑی زبردست گئی. اینڈ آئی تھنک میں بڑا کنجوس ہوں تعریفیں کرنے کے حوالے سے, لیکن میرے خیال میں یہاں پہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ان کی تعریف کرنا بنتی ہے, بلاول بھٹو اور ان کا جو پورا ایک وفد گیا ان سب کی تعریف کرنا بنتی ہے کہ پاکستان ہیز پلیڈ اٹس کارڈز ویل, اور اچھی طریقے سے جو ہے پاکستان کی سفارتکاری ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آ رہی ہے. ڈیمین سیمون ہے جو بیسیکلی سیکورٹی میٹرز کے اوپر جو ہے وہ اکثر کامنٹری کرتے ہیں. انہوں نے جناب یہ ایک نوٹائم جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان نے جو ہے یہ نوٹائم جاری کیا ہے 23 جون سے لے کے 25 جولائی تک. یہ تقریباً 1 مہینے کا نوٹائم ہے, اور اس کا بیسیکلی نوٹائم کا مطلب ہوتا ہے ایک اسپیسیفک ٹیریٹری مارک کی گئی ہے پاکستان کے اندر مختلف ایریاز کے اندر, جس میں کہا گیا ہے کہ یہ نو فلائی زون ہوگا. یہاں پہ جو ہے وہ ایئر ٹریفک جو ہے وہ یہاں پہ ان روٹس کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. یہ سامنے اس کا جو میپ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے اوپر وہ جو ڈیمین سیمون ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہاں پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملٹری ایکسرسائز پاکستان جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے, اور یہ جو روٹ بن رہا ہے یہ بیسیکلی پنجاب اور بلوچستان کا ایریا ہے, اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے یہ سینٹرل اور ساؤتھ کا پنجاب کا ایریا بنتا ہے, جہاں پہ یہ شاید یہ کسی قسم کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. لیکن آبویسلی ابھی تک ISPR کی جانب سے اس کی کوئی ایز سچ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب بھارت میں جو ہے وہ بھارتی بحریہ نے دلی میں قائم اپنے ہیڈ کوارٹر میں تعینات جو ہے وہ اپنے بحریہ کے یعنی کہ بھارتی بحریہ کے اندر ہی جو ہے وہ ایک ملازم کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, اور الزام اس کے اوپر یہ لگایا گیا ہے کہ جناب یہ ISI کے لیے جو ہے وہ اسپائنگ کرتا ہے. اس کے اوپر الزام انہوں نے یہ لگایا ہے بحریہ کے اندر. تو ایک گل پتہ کی ہے, میں تھوڑا سا پہلے آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اس کی. اس کا نام جو ہے وشال یادو بتایا جاتا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ وہ بھارتی نیوی کے اندر جو ہے ہیڈ کوارٹر میں کلرک اور ریاست ہریانہ سے اس کا تعلق ہے,
اور اس کو راجستھان پولیس کے انٹیلیجنس ونگ نے جو ہے کئی ماہ کی نگرانی کے بعد مطلب خبر یہ بتاتی ہے کہ جی گرفتار کیا ہے. یادو نے بحریہ کی کارروائیوں اور دیگر دفاعی اداروں سے متعلق خفیہ معلومات ایک خاتون کو فراہم کی جو خود کو پریا شرما کے نام سے جو ہے متعارف کراتی ہے, اور اس کے اوپر یہ انہوں نے الزام لگایا کہ جی وہ بھی ISI کی ہینڈلر ہے. اچھا, میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ جب سے یہ جنگ ختم ہوئی ہے, آپریشن سندور اینڈ آل دیٹ, وہ جب سے ختم ہوا ہے تب سے لے کے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں گرفتار پہ گرفتار جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. یوٹیوبروں کو بھی گرفتار کر رہے ہیں کہ تسی ہو کے کیوں آئے پاکستان, تو تم لوگوں نے ویلاگس کیوں بنائے. مائی پوائنٹ از بیٹا بات یہ ہے کہ اگر تو ISI جو ہے نا آپ کی بحریہ کے اندر تک اگر گھس چکی ہے نا تو خیر مناؤ پھر اپنی. مطلب اگر تم لوگوں کا یہ حال ہے کہ تمہارے سرونگ جو مطلب فورسز ہیں اس کے اندر سے ISI کے ایجنٹس اگر وہاں تک پہنچ گئے ہیں نا تو پھر آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ پھر آپ کا کیا حال ہونے والا ہے. تو آپ کے لیے واقعی پریشانی کا مرحلہ ہے. میں آئی کین فیل یور پین رائٹ ناؤ جسے کہہ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک پین کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ انڈیا کے حوالے سے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. رائٹرز کی یہ خبر ہے, اوپر ذرا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. بلڈی ٹیریفائڈ. اب یہ معاملہ جنگ کا نہیں ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے بلڈی ٹیریفائڈ فلائنگ ایگزائٹی پیکس ان انڈیا آفٹر فیٹل ایئر انڈیا کریش. انڈینز نے کہا ہے بھائی جان اسی جہاز سے نہیں جانا, جہاز پہ نہیں جانا. اچھا میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک فن آف دس, لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے جو ہے وہ 6 جہاز اس وقت گرے جو ان کی بھارتی فضائیہ کے, جس کو آج تک وہ مانتے نہیں ہیں. وہ پوچھتے ہیں بھائی کتنے جہاز گرے, وہ کہتے ہیں نیکسٹ کویسچن وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریپلائی, جواب نہیں دے رہے, اگلے کہتے ہیں جی اگلی بات پہ جائیں. اس کے بعد آپ جانتے ہیں ایئر انڈیا کا جو ہے اس کے بعد ایک کریش ہوا جس میں 200 سے زائد افراد جو ہے وہ مارے گئے اس کے اندر. اس کے بعد اور بہت سی فلائٹس ڈسٹرپٹ ہوئی ہیں, جہازوں کو جو ہے ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے واپس لانا پڑا, فلائٹس کو جو ہے وہ کینسل کرنا پڑا. اب یہ ایک ڈیٹا بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ سامنے آیا, اور اس کے اندر یہ ہے کہ جناب جو ان کی ٹور آپریٹرز ہیں, تقریباً 1600 ٹور آپریٹرز ہیں, ان کی ایک تنظیم ہے, اس نے یہ ڈیٹا بتایا کہ جی جو ایئر ٹریفک ہے, جہازوں کے ذریعے سفر کرنے کا جو رواج ہے اس میں 15 سے 20% جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے, جبکہ 30 سے 40% ٹکٹ جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں. 30 سے 40% آپ اندازہ کیجئے, یہ بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے ان کی ایئر لائنز کا. اچھا پاکستان نے ویسے ان کے لیے فضائی حدود اپنی بند کی ہوئی ہے, ان کو ویسے پاکستان سے جو آل دا وے نیچے جانا پڑتا ہے بحر عرب کی طرف, اور پھر وہاں سے یہ لوگ مڈل ایسٹ کی طرف یا دوسری طرف جو ہے وہ نکلتے ہیں. پاکستان کی سرزمین کے اوپر سے یہ نہیں جا سکتے, اس کی جو ایئر سپیس ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے, تو وہ ایک اور مصیبت. تو بڑی امبیرسنگ سچویشن اور مشکل میں جو ہے وہ ان کی جو ایئر لائنز ہیں وہ پھنسنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ جناب جہاں پہ یہ پانی بند کرنے کی بات کرتے تھے, جی پانی بند کریں گے, تو وہاں پہ صورتحال یہ ذرا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ جناب یہ لیٹسٹ ان کی ایک فوٹیج ہے, بیاس ریور جو ہے اس کی یہ فوٹیج ہے. وہاں پہ جناب فلڈز آ گئے ہیں, فلیش فلڈز بھی آئے ہیں, ویسے فلڈز بھی آ گئے ہیں, پانی ہو گیا ہے وہاں پہ. اور یہ منالی کی یہ تصویر جو ہے وہ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بتایا گیا ہے یہ میں آپ کو صرف ابھی ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں. تو یہاں پہ اتنا پانی آ گیا ہے کہ وہاں پہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, 10 افراد ابھی تک مسنگ ہے. یہ میں ابھی آپ کو صرف پچھلے چند گھنٹوں کی صورتحال بتا رہا ہوں, اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید جو ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ بھی کروں گا. اور جو فوٹیجز وہاں پہ آ رہی ہیں مطلب تباہی مچ گئی ہے پانی کی وجہ سے. سو مجھے نہیں پتا, اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے پانی کے حوالے سے, یہ نیچر کی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو رضا ہو. تو اسی پانی بند کر دیں گے, ہم تم لوگوں کو پیاسا چھوڑ دیں گے, اینا پانی آ گیا, پانی سنبھالنا مشکل ہو گیا, ان لوگوں کے لیے پانی سنبھالنا مشکل ہو گیا. یہ ان کے نصیب میں ہے سب کچھ. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ایک بڑی مزے کی فوٹیج ہے, یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ جناب ایک خاتون ہے, اس نے کیا کیا, یہ انڈیا کے اندر جب مت وج گئی پتہ نہیں کی ہو گیا سارا نو, وہاں پہ جناب وہ گاڑی لے کے جو ہے ریلوے ٹریک پہ چڑھ پڑی, گاڑی لے کے ریلوے ٹریک کے اوپر چڑھ پڑی, اور دیر درادر اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ فوٹیج میں دیکھیے گا جناب, وہ ریلوے ٹریک کے اوپر جو ہے گاڑی لے کر آ گئی اور چلائی جا رہی ہے, اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس کو ڈپریشن کا مسئلہ تھا, یہ کیا کچھ سائیکولوجیکل ایشوز تھے اس کے. یہ نگولا پالی اور شنکر پالی یہ اس سیکشن کے اندر جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہ میں تو صرف سوچ رہا ہوں بیچاری دے ٹائرہ کا کیا حال ہوئے گا گاڑی دے, لیکن یہ گاڑی چلاتی رہی اور اس کی وجہ سے ان کو ٹرینیں ساری روک دی گئیں. اور ٹرینیں صرف اس وجہ سے, ظاہری بات ہے عورت جو ہے وہ گاڑی لے کے ٹرین کے وہ پٹری کے اوپر آ گئی تو ٹرینیں کس طرح چلیں گی. تو یہ ایک اور ڈرامہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر یہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ہوا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ پاکستان کی طرف چلتے ہیں.
پاکستان کے حوالے سے جناب خبریں یہ ہیں کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو لڑائیاں شڑائیاں چل رہی تھیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج صبح جو ہے چند ٹویٹیں کی ہیں، ذرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انہوں نے کہا جی یہ آج جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی بھی سماعت تھی. انہوں نے کہا جی گھنٹے بعد مجھے پارٹی کے لیے مخصوص نشستوں کا مقدمہ لڑنا ہے، یہ وقت بے وقوفوں اور بدنیتیوں کو جواب دینے کا نہیں ہے. 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے کی تائید کرتا ہوں، تاہم 23 کو بجٹ پاس ہونا حیرت کا باعث تھا. آج بھی یہی موقف ہے، 27 سے 30 جون کے دوران بجٹ کو پاس ہونا چاہیے تھا. خان صاحب کی جانب سے بجٹ کی منظوری کے خلاف واضح ہدایات نہ ہونے کی صورت میں پولیٹیکل کمیٹی کا بجٹ پاس کرنے کی اجازت دینا بالکل درست فیصلہ تھا، تاہم 23 جون کو بجٹ پاس کرنا ضروری نہیں تھا. 27 تک انتظار ہو سکتا تھا. کل خان صاحب نے بجٹ کی تفصیلات طلب کی، کسی برہمی کا اظہار نہیں کیا. 27 یا زیادہ سے زیادہ 30 جون تک بجٹ پاس نہ ہونے کی صورت میں صوبہ مالیاتی طور پر ساقط ہو جاتا، ہسپتال اسکول سب بند کرنا پڑتے. یہ ہرگز خان صاحب کا مقصد نہیں تھا. مجھے فخر ہے کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں پارٹی کی قیادت نے خان صاحب کے ویژن کے مطابق درست فیصلہ کیا ہے. اچھا یہ تو انہوں نے اپنی کامنٹری کر دی، لیکن انٹرسٹنگ پارٹ کیا ہے؟ انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے آگے سے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کے پی کے بجٹ کو منظور کرنے کے پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے کی وضاحت کرنے کے لیے راجہ صاحب کا شکریہ. اگر پی ٹی آئی آفیشل نے اسی رات پولیٹیکل کمیٹی کا بیان ٹویٹ کر دیا ہوتا تو ابہام اور سازشوں سے بچا جا سکتا تھا. اب یہ جو آخری لائن تھی نا، یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی. اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی آفیشل نے اسی رات پولیٹیکل کمیٹی کا بیان ٹویٹ کر دیا ہوتا تو ابہام اور سازشوں سے بچا جا سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکرٹری اطلاعات کے پاس پاکستان تحریک انصاف آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کا ایکسس نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ وہاں پہ چلوا بھی نہیں سکتے. یہ حال ہے. دس از دا سچویشن گوئنگ آن. یہ بالکل رؤف حسن صاحب بھی ماضی کے اندر یہی کہتے تھے کہ پاجی یہ ٹویٹر اکاؤنٹ میرے ہاتھ نہیں گا، اور اب شیخ وقاص اکرم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا ایکسس میرے پاس نہیں. یعنی کہ ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھئی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، یہ اعلامیہ ہے، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ٹویٹ کریں اس کو. انہوں نے کہا دوڑ جاؤ نہیں کرتے. مطلب یہ حال ہے، یہ پارٹی اس طرح چل رہی ہے. میں پڑھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا طریقہ کار ہے کہ شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں اگر یہ سارا کچھ اس کو ٹویٹ کر دیتے تو ہمارے لیے اتنی مصیبت نہ ہوتی. یہ اس طرح پارٹی فنکشن کر رہی ہے. وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کہیں اور سے فنکشن ہو رہا ہے اور یہاں کے لیڈروں کی بات ہی نہیں مانا گا. چلو دوڑ دے تو کون ہو سی تم نہیں جانتے. اس کے اوپر جو ہے وہ انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی مزے کی آج جو ہے وہ ایک سٹوری شیئر کی ہوئی ہے. انہوں نے، میں چند اس کی لائنیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا یوٹیوب پر بیٹھے بعض نام نہاد حمایتیوں نے عمران خان کا نام لے کر اپنا بینک بیلنس بڑھایا. جھوٹ، افواہیں، سنسنی خیزی اور غیر ذمہ دارانہ تبصرے ان کا ہتھیار بنے. ان یوٹیوبرز کا نہ کوئی سیاسی ویژن ہے، نہ کوئی اخلاقی معیار ہے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ان کی باتوں کو پارٹی پالیسی کا درجہ دے دیا گیا. آج پی ٹی آئی جس بند گلی میں کھڑی ہے وہاں سے نکلنے کے لیے محض نعرے، سوشل میڈیا مہم اور مزاحمتی بیانات کافی نہیں ہیں. بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کے ان چند لوگوں میں شامل ہیں جن کا حکومت اور ریاستی اداروں کے اندر بھی ایک احترام موجود ہے اور جو مہذب زبان میں معاملات سلجھانے کی اہلیت رکھتے ہیں. عمران خان کو آج ایک ایسا ساتھی چاہیے جو سیاست کو صرف جلسوں اور نعروں سے نہیں بلکہ تدبر اور سمجھداری سے آگے بڑھائے. انہیں اپنی پارٹی میں ایک شہباز شریف جیسا کردار چاہیے جو ان کے لیے اسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کر سکے جیسے میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف اور نون لیگ کے لیے کیے تھے. اچھا یہ کردار ویسے کچھ حد تک گنڈا پور صاحب تو کر رہے ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب کی جو مٹی پلید ہو رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر، توبہ توبہ توبہ. تو یہ تو صورتحال ہے. اچھا البتہ یہ جو جہاں تک یوٹیوبرز کی بات ہے، چلے میں آپ کو ایک سٹوری آپ کے ساتھ بڑے مزے کی شیئر کرتا ہوں. سٹوری یہ ہے کہ 5 تقریباً ایسے یوٹیوبرز ہیں، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، 5 آئیڈینٹیفائڈ یوٹیوبرز ہیں جس کے حوالے سے بیسکلی یہ ہے کہ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. انہوں نے پارٹی کی ڈائریکشن جو ہے نا اس کو وہ لوگ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اچھا میری اطلاعات کے مطابق جو میرے پاس کبوتر پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے خبر لے کر آیا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، غور سے سنیے گا. وہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی جو 5 یوٹیوبرز ہیں نا، یہ اپنے سے زیادہ یہ اپنا بیانیہ بنانے کے بجائے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہے نا وہ اندر سے ان کو چیزیں فیڈ کرتے ہیں اور ان کے اپنے دھڑے بنے ہوئے ہیں، اپنے دھڑے بنے ہوئے ہیں. کسی کا کوئی یوٹیوبر ہے، کسی کا کوئی یوٹیوبر ہے، وہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے بھائی جان اے والی لائن پھاڑ لا ہے، وہ والی لائن پکڑ لیتا ہے. یہ اس طرح چل رہا ہے. اسی میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یو کے اندر بیٹھا ہوا ایک یوٹیوبر جو ہے اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں کو پتا ہے کہ اس کو لاہور سے بیٹھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما جو ہے نا وہ فیڈنگ کر رہی ہے. اس کے بارے میں پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پتہ ہے، وہ ساری فیڈنگ وہ کر رہی ہے، وہ ساری ڈیٹیلز وہ دے رہی ہے. اب آپ لاہور سے آپ کے ذہنوں میں جو نام آ رہے ہوں گے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور کون ہے لاہور سے، صنم جاوید ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ چاروں خواتین نہیں ہیں، میں ایک اور خاتون کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے بارے میں پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ وہ فیڈنگ وہ کر رہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے، وہ ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ شاید کسی کو نہیں پتہ ہے
سب کو پتا ہے آپ کا ڈیٹا ویٹا سب کو پتا ہے کہ آپ فیڈنگ کر رہی ہیں یہاں سے سب. تو یہ گھڑمس مچ رہا ہے, یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. سب کو پتا ہے کہ کیا ایکچولی ہو رہا ہے, لیکن لگے ہوئے سب اپنی اپنی دکانداری لگے ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف ویلاگس کرواتے ہیں. یہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ویلاگس بنوا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. اچھا جی, اب آ جائیں, میں نے جو وزیر قانون ہے اعظم رضی تارڑ صاحب, ان کی میں نے ایک بات کرنی ہے. انہوں نے کل جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر خطاب کیا اور 2 لائنیں انہوں نے وہاں پہ بولی ہیں. انہوں نے کہا کاش جیلر کو ڈائریکٹ کرنے کا اختیار سیکرٹری ہیومن رائٹس کے پاس ہوتا. اچھا, جیلر یا بیسکلی ایشو ڈسکس وہی ہو رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی کاش جیلر کو ڈائریکٹ کرنے کا اختیار سیکرٹری ہیومن رائٹس کے پاس ہوتا کہ آج ان کی ملاقات کرا دیں اور میاں بیوی کو بھی اکٹھے سلایا کریں. میں ضرور کہتا, میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. آئی تھنک دس واز اے ویری بلو دا بیلٹ ریمارک. ایک وزیر قانون کی جانب سے اس قسم کا ریمارک میں کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اعظم رضی تارڑ صاحب کے منہ سے میں نے آج تک کبھی ایسی لوز ٹاک سنی نہیں ہے. سو میرے لیے اور بھی زیادہ شاکنگ ہے. چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہیبیچول ہوتے ہیں, فیاض الحسن چوہان ہو گئے یا اس طرح کے اور آئٹمز ہو گئے. آپ کو عادت ہو, آپ کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے جب بھی بولنا ہے برائی بولنا ہے, غلط بولنا ہے, گندا بولنا ہے. لیکن چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اعظم رضی تارڑ صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ وہ کم از کم اس بیان کے اوپر جو ہے نا, ان کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے, انہوں نے معذرت کرنی چاہیے کہ آپ کا عمران خان سے بشرا بی بی سے لاکھ اختلاف سے کچھ بھی ہو, لیکن ان کے بارے میں یہ کامنٹ کرنا کہ جی میں ان کو اکٹھے سلا دیتا, دس واز بلو دا بیلٹ. اٹ واز مطلب ویری ویری بلو دا بیلٹ, ناٹ جسٹ بلو دا بیلٹ, ویری ویری بلو دا بیلٹ. تارڑ صاحب کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی, آپ ان سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو آئی ایکسپیکٹ کہ وہ اپنے یہ الفاظ واپس لیں گے اور اس چیز کو ریزالو کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.